In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear student, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about unit number 9. Title is Selecting the Right Career. First of all, we will discuss about the meanings of difficult words. سب سے پہلا ہمارے پاس جو ورڈ ہے وہ ہے unlike, means کے برعکس. سیکنڈ آفر, آفر مینس پیش کرنا. حصل مسائل. ایمرج ابھرنا, نمودار ہونا. ارن کمانا. سرٹینلی یقیناً. لیڈ بسر کرنا. ونس اگین, unlike مینس کے برعکس. آفر پیش کرنا. حصل مسائل پرابلمس. ایمرج ابھرنا نمودار ہونا. ارن کمانا. سرٹینلی یقیناً. لیڈ بسر کرنا. Let's start paragraph number 9. The engineering field has also been introduced to new areas like biomedical engineering, a great opportunity. In agriculture, discipline has also been developed for pre-engineering students. The engineering field has also been introduced. انجینئرنگ کا شعبہ بھی متعارف کروایا جا چکا ہے. ٹو نیو ایریاز, نئے شعبہ جات کے لیے. لائک جیسے, مثلاً بایو میڈیکل انجینئرنگ, جیسے بایو میڈیکل انجینئرنگ. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ نئے شعبہ جات مثلاً بایو میڈیکل انجینئرنگ کے لیے, بایو میڈیکل انجینئرنگ میں انجینئرنگ کا شعبہ بھی متعارف کروایا جا چکا ہے. ایک گریٹ اپارچونیٹی ان ایگریکلچر, ایک گریٹ اپارچونیٹی ایک بڑا موقع. ان ایگریکلچر ڈسپلینس, زراعت کے شعبہ میں. ہیز آلسو بین ڈیولپڈ, اس کو بھی فروغ دیا جا چکا ہے. فار پری انجینئرنگ اسٹوڈنٹس, پری انجینئرنگ طالب علموں کے لیے. یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پری انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس کے لیے زراعت کے شعبے میں بہت بڑا موقع فراہم کر دیا ہے. ونس اگین, دا انجینئرنگ فیلڈ ہیز آلسو بین انٹروڈیوس ٹو نیو ایریاز لائک بایو میڈیکل انجینئرنگ, نئے شعبہ جات مثلاً بایو میڈیکل انجینئرنگ میں انجینئرنگ کا شعبہ بھی متعارف کروایا جا چکا ہے. ایک گریٹ اپارچونیٹی ان ایگریکلچر ڈسپلینس ہیز آلسو بین ڈیولپڈ فار پری انجینئرنگ اسٹوڈنٹس, پری انجینئرنگ کے طالب علموں کے لیے زراعت کے شعبے میں بہت بڑا موقع فراہم ہوا ہے. نیکسٹ پیراگراف نمبر 10. Mass communication is certainly one of the fastest emerging industries in the world. Mass communication is certainly یقیناً one of the fastest emerging industries in the world. دنیا میں سب سے تیزی سے ابھرتی ہوئی ایک صنعت ہے, ابھرتی ہوئی صنعتوں میں سے ایک ہے انڈسٹریز. کہتا ہے this field is highly rewarding in terms of both respect and money. This field, یہ شعبہ is highly rewarding, بہت زیادہ نفع بخش ہے, بہت زیادہ منافع بخش ہے. in terms of both respect and money, روپیہ پیسہ اور عزت کے اعتبار سے بہت زیادہ منافع بخش ہے. unlike other disciplines, دوسرے شعبہ جات کے برعکس, mass communications doesn't require a particular line of study. Mass communications does not require, اس کے لیے ضروری نہیں ہے, require a particular line of study, ایک خاص طرح کا مطالعہ. ایک میس کمیونیکیشنز میں مطالعے کے لیے ایک مخصوص راستہ اپنانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میس کمیونیکیشن میں ایڈمیشن لینے کے لیے اس سے متعلقہ یعنی ایک مخصوص طرح کی اسٹڈی کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اس سے پہلے جو آپ ڈگری حاصل کریں گے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ کون سی پارٹیکولر جو ڈگری ہے وہ حاصل کریں. وہ کہہ رہا ہے, آگے اس کی ایکسپلینیشن کر رہا ہے, کہتا ہے یو مے جوائن دس فیلڈ, آپ اس پیشے کا انتخاب کر سکتے ہیں.
اس پیشے میں شامل ہو سکتے ہیں آفٹر کمپلیٹنگ یور بی اے بی کم اور بی ایس سی، یعنی بی اے بی کم اور بی ایس سی کرنے کے بعد آپ اس پیشے کا انتخاب کر سکتے ہیں، اس پیشے میں جا سکتے ہیں۔ فیشن اینڈ ڈیزائننگ ہیو ناؤ ایمرجڈ ایز اے سیپریٹ انڈسٹری۔ فیشن اینڈ ڈیزائننگ اور ڈیزائننگ ہیو ناؤ ایمرجڈ، اب ابھرے ہیں، اب ان کو شامل کیا جا چکا ہے، ان کا بھی متعارف کروایا گیا ہے ایز اے سیپریٹ انڈسٹری، ایک الگ صنعت کے طور پر ان کو بھی متعارف کروایا گیا ہے۔ اے نمبر آف یونیورسٹیز آلسو آر آفرنگ ڈگری پروگرامس اینڈ ڈپلوماز in fashion designing. A number of universities are offering degrees program and diploma in فیشن ڈیزائننگ۔ کہتا ہے کہ بڑی تعداد میں اب یونیورسٹیز، جو یونیورسٹیاں ہیں وہ فیشن ڈیزائننگ میں ڈپلوماز اور ڈگری پروگرامز اور ڈپلوما جات پیش کر رہی ہیں۔ یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی بہت ساری یونیورسٹیاں ایسی ہیں جو کیا کر رہی ہیں، وہ فیشن ڈیزائننگ اور ڈگری پروگرامز، فیشن ڈیزائننگ میں ڈگری پروگرامز اور ڈپلوما جات پیش کر رہی ہیں، یعنی فیشن ڈیزائننگ میں بھی ایجوکیشن دی جا رہی ہے۔ ونس اگین mass communication is certainly one of the fastest emerging industries in the world. Mass communication is certainly یقیناً one of the fastest emerging industries in the world. Mass communication یقیناً دنیا میں سب سے تیزی سے ابھرتی ہوئی صنعتوں میں سے ایک ہے۔ This field is highly rewarding in terms of both respect and money. یہ شعبہ عزت اور پیسہ دونوں کے لحاظ سے منافع بخش ہے، بہت زیادہ منافع بخش ہے۔ is highly rewarding. Mass communication unlike other disciplines، دوسرے ضابطوں کے برعکس، دوسرے شعبوں کے برعکس mass communication does not require a particular line of study. دیگر ضابطوں کے برعکس mass communication میں مطالعہ کے لیے مخصوص راستہ اپنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کہہ رہا ہے اس کے لیے؟ کہتا ہے یو میں جوائن دس فیلڈ، آپ اس شعبے میں شامل ہو سکتے ہیں، آپ اس شعبے میں شامل ہو سکتے ہیں آفٹر کمپلیٹنگ یور بی اے بی کام اینڈ بی ایس سی، یعنی بی اے بی کام اور بی ایس سی کرنے کے بعد آپ اس شعبے میں شامل ہو سکتے ہیں، یعنی اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ فیشن اینڈ ڈیزائننگ ہیو ناؤ ایمرجڈ ایز اے سیپریٹ انڈسٹریز۔ کہتا ہے فیشن اینڈ ڈیزائننگ، فیشن اور ڈیزائننگ اب ایک الگ صنعت کے طور پر سامنے آ چکے ہیں، اب ایک الگ صنعت کے طور پر ابھر کر سامنے آ چکے ہیں۔ کہتا ہے فیشن اینڈ ڈیزائننگ ہیو ناؤ ایمرجڈ ایز اے سیپریٹ انڈسٹری، اے نمبر آف یونیورسٹیز آر آفرنگ ڈگری پروگرامز اینڈ ڈپلوماز ان فیشن ڈیزائننگ۔ اے نمبر آف یونیورسٹیز، کہتا ہے کافی تعداد میں یونیورسٹیاں اور آفرنگ پیش کر رہی ہیں فیشن ڈیزائننگ میں ڈپلوما جات ڈگری پروگرامز، فیشن ڈیزائننگ میں ڈگری پروگرامز اور ڈپلوما جات پیش کر رہی ہیں، یعنی بڑی تعداد میں اب یونیورسٹیز میں فیشن ڈیزائننگ میں بھی تعلیم دی جا رہی ہے۔ نیکسٹ پیراگراف نمبر 11، لاسٹ پیراگراف کہتا ہے سو بیفور ڈیسائڈنگ آن اینی کیریئر، کہتا ہے کسی بھی شعبے کا فیصلہ کرنے سے قبل میک شیور، پہلے یقین کر لیں کہ دیٹ یو ڈو ناٹ ارن اونلی منی فرام یور کیریئر، کہ دیٹ یو ڈو ناٹ ارن، کہ آپ نے اس شعبے سے محض پیسہ ہی نہیں کمانا، فرام یور کیریئر، اپنے اس شعبے سے آپ نے محض پیسہ ہی نہیں کمانا، بٹ آلسو مینٹل پیس اینڈ سیٹسفیکشنس، بلکہ ذہنی اطمینان اور سکون بھی حاصل کرنا ہے، یعنی یہ کرنا۔ اٹ از دا اونلی وے
ٹو لیڈ ہیسل فری پروفیشنل لائف، یہ پریشانی سے بغیر پیشہ ورانہ زندگی کا واحد راستہ ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کسی بھی شعبے کا انتخاب کرنے سے پہلے آپ نے اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ میں نے جسٹ اس سے پیسہ ہی نہیں کمانا بلکہ ذہنی اطمینان اور سکون کا ہونا بھی ضروری ہے. ونس اگین کہتا ہے سو بیفور ڈیسائیڈنگ آن اینی کیریئر، کہتا ہے کسی بھی شعبے کا انتخاب کرنے سے پہلے میک شور، آپ یقین کر لیں دیٹ یو ڈو ناٹ ارن only money from your career but also mental peace and satisfactions، کہ آپ اپنے پیشے سے نہ صرف پیسہ کمائیں گے بلکہ ذہنی سکون اور اطمینان بھی حاصل کریں گے. It is only the way، یہی وہ راستہ ہے، یہی وہ واحد ذریعہ ہے to lead a hassle free professional life، lead جو رہنمائی کرتا ہے ایک حاصل فری مسائل سے بغیر مسائل کے ایک حاصل فری پروفیشنل لائف جو پریشانی سے بغیر پیشہ ورانہ زندگی کی طرف رہنمائی کرتا ہے. یہی وہ راستہ ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ ڈپارٹمنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جن ڈپارٹمنٹس میں آپ کو ایڈمیشن کرنے کے لیے اسی ڈپارٹمنٹ سے متعلقہ یا اسی ڈگریز سے متعلقہ جو ہے ایجوکیشن ضروری ہوتی ہے، لیکن یہاں پر کہہ رہا ہے کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے ضروری نہیں ہوتی. جیسے اس نے کہا میس کمیونیکیشن جو ہے اس کے لیے کوئی مخصوص طرح کا اسٹڈی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، BA BCom اور BSc کے بعد آپ اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ کسی بھی پیشے کا انتخاب کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس میں جانے سے پہلے آپ اس چیز کا تعین کر لیں، یقین کر لیں کہ یہ نہ صرف پیسے کے اعتبار سے بلکہ یہ اس میں نے ذہنی سکون اور اطمینان بھی حاصل کرنا ہے. تو اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ایجوکیشن میں جو کسی بھی شعبے کا انتخاب کرنے میں بعض دفعہ والدین اور طالب علم جو ہیں ان کے جو بچے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس، ان کے بچے وہ کیا ہوتے ہیں اپنے آپ کو بے بس پاتے ہیں کیونکہ وہ فیصلہ نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے جو کیریئر کانسلر ہوتے ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے، امپورٹنس ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ اسکول کی سطح سے یہ کیریئر کانسلنگ ہے یہ شروع ہونی چاہیے. اور پھر اس سے پہلے ہم نے اس چیز کو ڈسکس کیا تھا کہ ایک ایسا وقت تھا کہ جب کسی طالب علم سے پوچھا جاتا تھا کہ وٹ ڈو یو وانٹ ٹو بی وین یو گرو اپ، کہ آپ کا مستقبل کیا ہے، آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے تھے. اس کے ذہن کے اندر سے یہ کوسچن آنسر ہوتے تھے. اس کوسچن کا آنسر یہی ہوتا تھا کہ میں نے ڈاکٹر، انجینئر یا پائلٹ بننا ہے. لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ جو زمانے نے ترقی کی تو لوگوں کے جو ٹرینڈز تھے، جو ان کی جو سوچ تھی وہ بھی زمانے کی ترقی کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی گئی. اور اب جو ہے یونیورسٹی جو ہے مختلف طرح کی، جس طرح یہاں پر ہم نے ڈسکس کیا کہ فیشن ڈیزائننگ اور فیشن اس میں بھی ایجوکیشن دے رہی ہیں. تو یہ ہمارے پاس جو اس کا ٹائٹل تھا یونٹ نمبر 9 سلیکٹنگ دا رائٹ کیریئر، اس کا ہم نے ڈسکس کیا. اس کے ہم نے ڈیفیکلٹ ورڈز اور ٹرانسلیشن کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا. اب ہم نیکسٹ اس کی ایکسرسائز میں کچھ ورڈز ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. یہ کہتا ہے گیو اے نیم ٹو ایچ آف دا فالوئنگ پرسنس. کہتا ہے اے پرسن ہو رپورٹس فار اے نیوز پیپر، یعنی ایسا شخص جو اخبار کو رپورٹ دیتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے نیوز رپورٹر کہتے ہیں. اے پرسن ہو انٹروڈیوس پرفارمرز ایٹ اے کنسرٹ. کہتا ہے ایسا شخص جو موسیقی کے پروگرام میں فنکاروں کا تعارف کرواتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے کمپیئر کہتے ہیں. نیکسٹ اے پرسن ہو ٹیکس چارج آف اے اسکول. ایسا شخص جو اسکول کا چارج سنبھالتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ہیڈ ماسٹر کہتے ہیں.
نیکسٹ ون اے پرسن ہو گیوز ایویڈینس ان دا کورٹ، وہ شخص جو کورٹ میں گواہی دیتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ وٹنس، گواہ۔ نیکسٹ اے پرسن ہو ریپیئرس بوٹس اینڈ شوز، جو بوٹس اور شوز کو کی مرمت کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کوبلر۔ نیکسٹ اے پرسن ہو از اسکلڈ ان سائنس آف پلانٹس، اے پرسن ہو از اسکلڈ ان دا سائنس آف پلانٹس، ایسا شخص جو پودوں کے علم میں ماہر اسے کیا بولتے ہیں؟ بوٹانسٹ۔ اے پرسن ہو ڈیزائنس بلڈنگس، اسے کیا کہتے ہیں؟ ایسا شخص جو عمارتوں کے ڈیزائن میں آتا ہے اسے ہم آرکیٹیکٹ کہتے ہیں۔ نیکسٹ یہ اس نے ورڈس، ڈیفیکلٹ ورڈس اور ان کے میننگ کے بارے میں ڈسکس کیا ہے کہ ڈسپلنس، فلڈڈ، اسکوپ، سگنیفیکینس، ٹرینڈس، پاتھ وے۔ تو یہ جو ڈسپلنس ہے اس کا مطلب ہوتا ہے علم یا تعلیم کے شعبہ جات، مضامین، ضابطے۔ فلڈڈ کا مطلب ہوتا ہے پرہجوم۔ اسکوپ دائرہ کار، وسعت کو کہتے ہیں۔ سگنیفیکینس کہتے ہیں اہمیت کو، اور ٹرینڈس کہتے ہیں رجحانات کو، اور پاتھ وے کہتے ہیں رائے عمل۔ پاتھ وے رائے عمل کو کہتے ہیں، پاتھ وے رائے عمل کو کہتے ہیں۔ نیکسٹ identify the difference between these terms after consulting the dictionary: degrees, certificates, diplomas, course۔ یعنی کہتا ہے ڈگری in educational qualifications at graduate or post graduate level سے ڈگری کہتے ہیں۔ کہتا ہے certificate an official document providing that you have completed a course of study۔ پھر کہتا ہے ڈپلوما کسے کہتے ہیں؟ ایک کورس آف اسٹڈی ایٹ اے کالج اور یونیورسٹی۔ پھر نیکسٹ کورس اے پروگرام آف اسٹڈی۔ نیکسٹ جو کوشچن ہے، کوشچن بی، یوز دیز ورڈز ان سینٹینسز۔ سب سے پہلے ہے ایڈوینٹیجیس، نفع بخش۔ دوسرا ہے انوویٹیو۔ انوویٹیو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جدت پسند یعنی تخلیقی۔ ریوارڈنگ منافع بخش، ایپٹیٹیوڈ رجحان۔ کنسیڈریشن کہتے ہیں غور طلب امور جو ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں۔ ان ورڈز کو ہم نے سینٹنسز میں یوز کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ان سینٹنسز کو دیکھیں گے، ان ورڈز کے سینٹنسز کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد کوشچن ہے آگے، جو نیکسٹ کوشچن ہے وہ کہہ رہا ہے پک آؤٹ دا ناؤن کلاز ان ایچ سینٹینس۔ ناؤن کلاز کو آپ نے ہر ایک سینٹینس میں پک آؤٹ کرنا ہے۔ کہتا ہے آئی آفن ونڈر ہاؤ یو آر گیٹنگ آن۔ آنسر ہے آئی آفن ونڈر ہاؤ یو آر گیٹنگ آن۔ ہاؤ یو آر گیٹنگ آن یہ کیا ہے؟ یہ ناؤن کلاز ہے۔ شی ریپلائڈ دیٹ شی وڈ کم۔ دیٹ شی وڈ کم یہ کیا ہے؟ یہ ناؤن کلاز ہے۔ نیکسٹ آئی وینٹ ٹو سی وٹ ہیڈ ہیپن۔ وٹ ہیڈ ہیپن جو ہے یہ ناؤن کلاز ہے۔ ہی نوٹسڈ دیٹ دا کلاک ہیڈ اسٹاپڈ۔ دیٹ دا کلاک ہیڈ اسٹاپڈ۔ ہی could not decide whom he should address first۔ whom he should address first یہ کیا ہے؟ یہ ناؤن کلاز ہے۔ نیکسٹ جو ہے سینٹینسز ود ناؤن کلاز، سینٹینسز ود ناؤن فریز۔ یعنی ناؤن فریز وہ ہوں گے جو کمپلیٹ میننگ نہیں دیں گے، اور ناؤن کلاز وہ ہوں گے جو کمپلیٹ میننگ دیں گے۔ یعنی کلاز وہ ہوتا ہے جو کمپلیٹ میننگ دیتا ہے، جس کا اپنا سبجیکٹ ہوتا ہے اور آبجیکٹ ہوتے ہیں، اور فریز وہ ہوتا ہے جو کمپلیٹ میننگ نہیں دیتا۔ یعنی کلاز جو ہے جو یہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اور فریز جو ہوتا ہے یہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، یعنی کمپلیٹ میننگ دیتا۔ I think that is sufficient for today. Okay, Allah Hafiz.